بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے اور آج ہم جس کبیرہ گناہ کے حوالے سے سنیں گے یہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر گھر کی ایک پریشانی اور بیماری ہے، اور وہ ہے شوہر کی نافرمانی۔ آج کل ہمارا جسم ہماری مرضی والے گروپ نے یہ ایک عجیب سا شوشہ چھوڑا ہے کہ ہم اپنے شوہروں سے مستغنی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں، ہمارے اوپر شوہروں کو مسلط نہ کیا جائے، ہم ہر معاملے میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا تعلیمات دی گئی ہیں، آئیے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو۔ شوہر کی نافرمانی کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ پہلی حدیث ہے جس میں بیان ہوا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے مگر وہ نہ آئے اور اس کا شوہر اس سے ناراضی کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نفلی روزے رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں بیان ہوا، جس عورت کا شوہر موجود ہو اس کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا جائز ہے۔ ایک اور جگہ پر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک عورت کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھ لو تمہارا ان سے کیا رویہ ہے، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کتنا معاملہ حساس ہے، اور ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم فرینکنس کے نام پر اور آزادی کے نام پر کتنا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور یہی نتیجہ نکلنا تھا دین اور دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کا، کہ گھر گھر جو ہے وہ فتنہ فساد کا شکار ہے، گھر گھر میں لڑائیاں ناچاکیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم تعلیمات اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ جس چیز کو ہم پابندی سمجھتے ہیں، اگر ان فرائض کو اور ان حقوق کو ہم احسن طریقے سے ادا کرتے تو ہمارے گھروں کی آج یہ حالت نہ ہوتی۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ کچھ بھی کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کو مرد کی حاجت نہ ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو جو شکر ادا نہیں کرتی اس پر اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اب شوہر جو ہے وہ سارا دن کمائے، عورت کی اس کے بچوں کی ضروریات کو پورا کرے، لیکن پھر بھی وہ ناشکری اپنی زبان پر رکھے اور بات بات پر ناشکری کے جملے بولے اور اس کو تانا دے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور غربت کا تانا دے، گھر کی ضروریات پورے ہونے کے بعد جو اس کی خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہونے پر شکوہ کرتی رہے۔ ایسی عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ ایسی عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا، تو اپنے شوہر کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بغیر پوچھے بغیر بتائے گھروں سے باہر چلی جاتی ہیں اور سارا دن گھومتی پھرتی رہتی ہیں، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کہاں پھر رہی ہے۔ تو ایسی عورت کو اس حدیث میں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا، جو عورت بلا اجازت اپنے شوہر کے گھر سے نکلے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں حتیٰ کہ گھر لوٹ آئے یا توبہ کر لے۔ اس موضوع کے حوالے سے اور بہت سی احادیثیں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ خواتین کو اس حوالے سے ڈرنا چاہیے اور اس کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے اور اپنے شوہروں کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔